یہ دوسرا باب ہے، باب الخوف من الشرک، شرک سے ڈرتے رہنے کا بیان۔ شرک کے تعلق سے ڈرتے رہیے۔ بڑی اس میں تنبیہ ہے، بہت بڑی۔ کچھ لوگوں کو اپنی توحید کا زعم ہوتا ہے، یہ بھی شیطان کا ایک وار ہے۔ جتنی بھی ٹھوس توحید ہو، دل میں تواضع ہونی چاہیے۔ یہ نیکی کا کبر ایک فتنہ ہے بہت بڑا، اپنے آپ کو اس سے بچائیے۔ شیخ الاسلام نے شروع کے 3 ابواب، توحید کا وجوب، توحید کی فضیلت اور توحید کی تحقیق بیان فرمائے۔ اس پر آپ محنت کی، محنت کر کے ان چیزوں کو حاصل کیا، تو یہ نہیں کہ آپ شرک سے بے خوف ہو جائیں اور کچھ زعم آپ کے اندر پیدا ہو جائے اور شیطان کوئی تکبر کا وار کر دے۔ جتنی بھی قوی توحید ہو، اس تعلق سے سوچتے رہیں، ڈرتے رہیں۔ ایک تو یہ تنبیہ ہے، اور دوسرا یہ کہ شرک بڑی خوفناک اور بڑی خطرناک چیز ہے، اس سے ڈریں اور اپنے عقیدے کو شرک کی آمیزش سے پاک کریں، اور یہ خوف ہمیشہ دامن گیر رہنا چاہیے، کبھی اس سے غافل نہ ہو۔ شرک کی خطورت کیا ہے، خطرناکی کیا ہے، اس کی ہیبت کیا ہے؟ آئیے قرآن کی پہلی آیت، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، سن لو، اللہ تعالی نہیں معاف کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، یعنی شرک ناقابل معافی گناہ۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالی، جو یہ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے پیغمبر کہہ دیجئے، میرے وہ بندو جو اپنے آپ پر زیادتی کر بیٹھے گناہوں کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کرنے والا۔ جس ذات کا یہ فرمان ہے، وہ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ کتنا خطرناک گناہ ہے، اس زمانے میں کتنے بھیانک گناہ ہیں۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اتنا بھیانک گناہ۔ یہ بھی قابل معافی، یہ بھی قابل معافی، لیکن شرک قابل معافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ سورہ بروج قرآن کی ایک سورہ 30ویں پارے میں، اس میں اصحاب اخدود کا قصہ ہے، آپ نے وہ سنا ہے اور پڑھا ہے بار بار۔ اس میں کیا ہوا؟ جو لوگ اسلام لائے، توحید قبول کی، اللہ کے ولی بن گئے، وقت کے حاکم نے اور اس کی فوج نے خندقیں جلائیں، آگ جلائی اور انہیں آگ میں جھونک دیا، مردوں کو، عورتوں کو آگ میں جلا دی۔ حدیث میں اس تعداد کا ذکر نہیں کتنے لوگوں کو جلایا گیا، لیکن بعض تفصیلی روایتوں میں ایک دن میں 30,000 لوگوں کو جلایا گیا، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست، اللہ کی توحید کو قبول کرنے والے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، جن لوگوں نے میرے مومن بندوں اور مومن بندیوں کو عذاب میں مبتلا کیا، عذاب میں ڈالا، اور پھر توبہ نہ کر سکے۔ کیا مانا؟ اگر یہ بھی توبہ کر لیں، انہیں بھی معاف کر دیں، مگر شرک قابل معافی نہیں۔ ہم نے کل بتایا تھا نصارہ کا عقیدہ، کوئی کہتا عیسیٰ اللہ ہے، کوئی کہتا ہے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 عناصر سے مل کر بنتا ہے۔ کتنا بھیانک عقیدہ! اللہ پاک نے تینوں عقیدے ذکر کیے اور آگے فرمایا کہ افلا یتوبون الی اللہ، یہ لوگ توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ مانا اگر یہ بھی توبہ کر لیں، اللہ ان کو بھی معاف کر دے۔ تو اس کی توبہ کی وسعت یقیناً ہم سب جانتے ہیں، مگر فرمایا کہ شرک ناقابل معافی گناہ ہے۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ شرک پر توبہ کی توفیق دے دے تو پھر شرک بھی قابل معافی۔ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ معاف کرنے والا ہے، لیکن شرک معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے علاوہ جو گناہ چاہے معاف کرے گا، ہر گناہ معاف کرے گا، لیکن شرک معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ آیت کریمہ شرک کی ہیبت کی بڑی دلیل ہے۔ اور آگے فرمایا، اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، خلیل اللہ کا، ان کی دعا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، ان کی دعا کہ یا اللہ مجھے بچا اور میری اولاد کو بچا، کس چیز سے؟ بتوں کی پوجا سے، بتوں کی پرستش سے بچا مجھے۔ یہ دعا کون کر رہا ہے؟ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام۔ کس کے لیے؟ اپنے لیے۔ اور کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے، بیٹوں کے لیے، پوتوں کے لیے۔
حالانکہ تمام نبی ہیں، لیکن شرک کی ہیبت کتنی کہ اللہ سے دعائیں کر رہے کہ یا اللہ ہمیں اصنام کی پوجا سے بچا، اصنام کی عبادت سے بچا. ایک اصنام اور ایک اوثان. اصنام جمع صنم کی اور اوثان جمع وثن کی. اصنام وہ مورتی جو کسی کی تصویر پر گھڑی جائے، کسی کی شکل پر تراشی جائے. کوئی مثلا کوئی نیک بندہ ہو یا کوئی بھی، اس کی شکل سامنے رکھ کر کوئی مورتی بنائی جائے، اسے صنم کہتے ہیں. اور وثن عام بت کو، جس میں کسی کی شکل سامنے نہ ہو لیکن ایک بت بنا دیا جائے، عام کوئی شکل سامنے رکھ کر نہ بنایا جائے، وہ وثن کہلاتا ہے. لیکن یہ فرق کب ہوگا؟ جب ان دونوں کا استعمال اکٹھا ہو. اگر وثن الگ استعمال ہو اور صنم الگ استعمال ہو تو صنم وثن کے معنی میں اور وثن صنم کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے. پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل ایک دعا کی تھی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. یا اللہ میری قبر کو وثن نہ بنانا. وثن کا معنی بت، کہ جس طرح لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں اس طرح لوگ میری قبر پر آئیں اور یہاں آ کر سجدے کریں، یہاں آ کر پوجا کریں. یعنی کس طرح آپ نے اس معاملے کو کاٹ کے رکھ دیا. حالانکہ جس مقام پر اللہ کے پیغمبر کی قبر ہے وہ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ پسندیدہ مقام ہے. اور اس قبر میں جو شخصیت ہے وہ پوری کائنات میں سب سے افضل ہے. اور نبی علیہ السلام نے اس مقام کو منبر سے لے کر حجرہ عائشہ تک کے مقام کو جنت کا باغیچہ کہا ہے. اس سے پاکیزہ کوئی جگہ ہو سکتی؟ مگر فرمایا کہ یا اللہ یہاں لوگ آئیں، آ کر میلے لگائیں، پوجا کریں، ایسا بالکل نہ ہونے دینا. جب اس قبر کا یہ حال ہے تو باقی کسی قبر پر کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ پھر وہ کون سا مائی کا لال ہے جس کی قبر اللہ کے پیغمبر سے افضل ہو؟ تو آپ نے یہ دعا فرما کر اس عقیدے کا پتہ کاٹ دیا کہ کوئی قبر اس قابل نہیں جس کا طواف کیا جائے یا وہاں میلے لگائے جائیں، وہاں مجاورت کی جائے یا وہاں سجدے کیے جائیں. جب یہ قبر اس قابل نہیں ہے تو باقی کوئی بھی قبر اس قابل نہیں. یہ شرک ہے. ابراہیم علیہ السلام دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بتوں کی پوجا سے بچا. اس کا معنی شرک کا خوف ہمیشہ ہونا چاہیے اور شرک سے بچاؤ کی دعا ہمیشہ کرتے رہیے. اور پیغمبر علیہ السلام کی حدیث جو محمود بن لبید کی روایت سے ہے، اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ سب سے زیادہ خوفناک چیز جس کے تعلق سے میں تم پر ڈرتا ہوں، سب سے خوفناک چیز جس میں ملوث ہونے کا مجھے اندیشہ ہے، وہ شرک اصغر. شرک اصغر کے تعلق سے میں سب سے زیادہ خوف میں اور ڈر میں مبتلا ہوں. صحابہ نے پوچھا شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا کہ الریا، ریاکاری شرک اصغر، ریاکاری شرک اصغر. اور پیغمبر علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ حالانکہ شرک اصغر کہ مجھے سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے. یعنی شرک اتنی خوفناک چیز ہے، فرمایا کہ سب سے بڑھ کر خوف مجھے شرک اصغر کا ہے. جب شرک اصغر سے خوف کا یہ معاملہ ہے تو شرک اکبر سے خوف کا معاملہ کیا ہوگا؟ غور کیجیے. تو ہمیشہ اس خوف میں مبتلا رہیے اور کبھی اس خوف سے الگ ہونے کی کوشش نہ کیجیے اور کبھی اپنے عقیدے کے تعلق سے شیطان کے اس وار میں آنے کی کوشش نہ کرنا کہ ہم واحد ہیں اور توحید کے تعلق سے ایک کبر ہمارے اندر آ جائے. یہ شیطان کا ایک وار ہے اور یہ وار انسان کے بڑا نقصان دے. تواضع اختیار کیجیے اور مزید اس عقیدے میں تقدم اور فہم حاصل کیجیے. توحید کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس کا فہم بڑھاتے رہیں، اس کی قوت اور استحکام میں اضافہ کرتے رہیں، اس کی معرفت اپنے اندر پیدا کرتے رہیں. یہ ایسا مسئلہ ہے اور کبھی اس میں رکنے کی کوشش نہ کیجیے. تو ریاکاری شرک اصغر، فرمایا کہ مجھے اس کے تعلق سے سب سے زیادہ ڈر ہے کیونکہ ریاکاری اعمال کے لیے تباہ کر. کسی حدیث میں آگئی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پکارے گا ریاکاروں کو، ایھا المراؤون، اے ریاکارو، اذهبوا الی من کنتم تراؤون، کہ جن کو تم دکھاتے تھے، ریاکاری کرتے تھے، ان کے پاس چلے جاؤ. فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، وہاں جا کر دیکھو کوئی بدلہ ملتا ہے، کوئی نیکی ملتی، کوئی ثواب ملتا ہے تو لے لو. میرے پاس کچھ نہیں، کوئی اجر نہیں. انا اغنى الشرکاء، میں بڑا بے پرواہ ہے. اگر عمل کرو گے
اس میں کسی غیر کو شریک کرو گے میں تمہیں بھی چھوڑ دوں گا، تمہارے عمل کو بھی چھوڑ دوں گا، تقسیم نہیں کروں گا کہ اتنا میرا تھا اتنا تمہارا ہے، سب چھوڑ دوں۔ تو ریاکاری انتہائی نقصان دہ، سب سے پہلے جہنم جن پر بھڑکے گی وہ ریاکار لوگ ہیں، چوٹی کی نیکیاں کرنے والے، ایک شہید، ایک سخی اور ایک قرآن کا عالم، مگر ریاکار تھے، سب سے پہلے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس کے راوی ابو ہریرہ اس حدیث کو کبھی کبھی بیان کرتے ہیں تو بیان سے پہلے غش کھا کر گر جاتا ہے، کتنا خطرناک اس کا موضوع۔ تو پیغمبر علیہ السلام اس تعلق سے اتنا خوف کا اظہار کر رہے ہیں تو شرک اکبر کا خوف کتنا ہونا چاہیے۔ تو یقیناً ہمیں اس تعلق سے تفکیر کرنی چاہیے اور سوچتے رہیں، اور کبھی عقیدہ اور نیکی کا ظلم اور کبر ہمارے اندر پیدا نہ ہو۔ یہ شیطان کا ایسا وار ہے جو انتہائی نقصان دہ۔ جی